نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سری آواز میں پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی دل کے اندر، اور جہری آواز میں امام اونچی آواز میں پڑھائے، یہ بھی ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں آئے، 2 تکبیرات ہو چکی تھی، پھر کیا کریں؟ ازواج مطہرات جناب رسول اللہ کی بیویوں نے پیغام بھیجا کہ ساتھ کی میت کو پہلے مسجد میں لے کے آیا جائے، ہم جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ جب حرم کے امام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ہماری خواتین پیچھے ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں امام بھول گئے تو پھر کیا کیا جائے؟ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار قریبی ہے، وہ قبر میں لاحد میں اتر کے میت کو قبر میں اتارے۔ یہاں تک کہ غیر محرم عورت کو بھی، کوئی بھی اجنبی مرد وہ قبر میں اتار سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہے نا، یہ زندوں اور مردوں کا قبلہ یہی ہے۔ صرف اور صرف قبر پہ کھڑے ہو کے یہ ایک ہی عمل کرنا ثابت ہے، صرف ایک عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مبارک کیسی تھی؟ قبر بنانے میں رسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ اولاد ثواب سمجھ کے مٹی اوپر ڈالتی ہے، دوست احباب ثواب سمجھ کے مٹی اوپر ڈالیں گے۔ سبق یہی ہے، ساتھ کچھ نہیں جانا، لوگوں کی بد دعائیں بھی ساتھ قبر میں لے کے نہ جائیں۔ سبق یہی ہے، ساری زندگی کی کمائی کے باوجود بھی جس پھٹے پہ میت کو لٹایا جاتا ہے، وہ پھٹا بھی مسجد سے جاتا ہے، گھر کی چارپائی بھی ساتھ نہیں جاتی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے اور آخرت کے دن کی امید رکھتے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے۔ عبادات میں کوئی عبادت تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے، اور معاملات میں ہر معاملہ کرنا مباح ہے، جائز ہے، تا وقتے کہ اس سے رکنے کی دلیل نہ مل جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے عبادات کی ایک ایک تفصیل ہمیں سمجھا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک بات کا جو مشاہدہ کرتے تھے، انہوں نے ہم تک پہنچا دی۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں امت کے لیے کوئی ہدایت کا سماعت تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو مخفی رکھا یا آپ بتا کے نہ گئے، الیاذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے فرامین، آپ کی سنتیں، میت کے احکامات اور مسائل، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ نماز جنازہ پہ بات آ کے ختم ہوئی تھی، آج بات وہیں سے آگے شروع کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنازوں میں شرکت کرنے کا اس لیے بھی حکم دیا کہ جایا کرو، جنازے پڑھنے سے تمہارے دلوں میں نرمی آتی ہے، خوف آتا ہے، عاجزی آتی ہے، بندے کو خود بھی اپنی اصل منزل قبر میں جانے کی کچھ تیاری کا ایک ریمائنڈر ملتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پہ جو حق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا مات فاتبعہ، جب تمہارا کوئی مسلم بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی تدفین تک ساتھ ساتھ میں چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازہ میں شریک ہوا، جنازہ پڑھ کے وہیں سے پلٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات اجر کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو تدفین تک ساتھ میں رہا، قبر میں جب تک میت کو اتارا نہیں گیا، یہ ساتھ تک رہا، دعائے خیر کر کے واپس پلٹا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 قرات کا ثواب ملے گا۔
آپ سے دریافت کیا گیا اللہ کے رسول قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلند و بالا دو پہاڑ۔ ایک حدیث میں وضاحت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ جتنے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جنازوں میں بڑھ چڑھ کے شریک ہونے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ نماز جنازہ میں عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ جی صفوں کی تعداد طاق ہونی چاہیے، اگرچہ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ کم سے کم 3 صفیں بنا لینی چاہیے، لیکن اس کے مقابل صحیح مسلم کی صحیح روایت میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک جنازے میں جناب رسول اللہ کے پیچھے صفیں بنائی اور ہماری 2 صفیں بنی۔ اہل علم نے مستحب جانا ہے کہ اگر 3 صفیں بن رہی ہوں تو 3 بنا لینی چاہیے، لیکن 3 کے بعد کوئی سنت سے ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ 5 بنانا، 7 بنانا، یا یہ کوئی دین کا حکم ہے کہ طاق صفیں ہی لازمی جنازہ میں بنانی، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سری آواز میں پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی دل کے اندر، اور جہری آواز میں امام اونچی آواز میں پڑھائے، یہ بھی ثابت ہے۔ دونوں روایات موجود ہیں۔ جہاں تک سری کی بات ہے یہ تو سبھی مانتے ہیں، لیکن جہاں تک بلند آواز نماز جنازہ پڑھنے کی بات ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازہ پڑھایا، آپ نے بلند آواز میں قرات کی، اور اس حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے نماز جنازہ اونچی پڑھائی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عوف صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے جو اس میں دعا پڑھی، میں نے دعا سن کے ہی یاد کر لی نماز جنازہ کے اندر، اور میں نے جنازہ میں تمنا کی کہ کاش آج میری میت آگے ہوتی، میرے حق میں جناب نبی پاک علیہ السلام ایسی دعائیں پڑھتے، اللہ میری مغفرت کو یقینی کر دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اونچی آواز میں تھی میں نے سن کے یاد کی تھی۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ نماز جنازہ کو اونچی آواز میں پڑھنا یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اگر ثابت نہ ہوتا ایک صحابی کیسے یہ عمل کر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی سنت ہے۔ نماز جنازہ میں قرات کیا کی جائے؟ دیکھیں، سب سے جو پہلی جو تکبیر ہے اس میں سورہ فاتحہ کی قرات ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح سے سمجھیے، ہمارے نماز جنازہ 1-1.5 منٹ پہ جو آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اکثر نہیں پڑھی جاتی، فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، ثنا پڑھی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل سیاہ ستہ حدیث کی کتابوں میں، اور جو ثنا پڑھنے کی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ سیاہ ستہ کے علاوہ کمزور سند کی روایت ہے۔ میں نے نماز کے ٹاپک میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ نماز کا حسن سورہ فاتحہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، حمد ہے۔ اگرچہ سبحانک اللہم و بحمدک جو ثنا ہے اس میں بھی اللہ کی حمد ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی حمد سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہے، غیر سورہ فاتحہ کی کوئی اور ایسی دعا نہیں ہو سکتی جس میں اللہ رب العزت کی حمد اس انداز میں بیان ہوئی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت آسمانوں سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ایک آیت بندہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، اور اخیر کی آیت پہ اللہ فرماتے ہیں اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی سب سے پہلی دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح بخاری کی روایت،
آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اونچی آواز میں پڑھا، شک شبہ ہی نہیں باقی رہا کہ جی پتہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ سنن نسائی کی روایت میں آپ نے بلند آواز میں نماز جنازہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور ساتھ میں ایک سورت بھی ملائی، اور آپ نے فرمایا یہی سنت ہے اور یہی حق ہے۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں، ابو امامہ نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنت یہ ہے جنازہ میں کہ مخفی انداز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے۔ یہ روایت بھی سنن نسائی کی ہے۔ اور صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت آتی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بچے پر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں دعا کا ذکر کیا، اس میں بھی آپ نے فرمایا دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اور ویسے اس کے پیچھے عمومی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی کوئی نہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب نقل کی ہے، نماز فرض ہو نفل ہو، سری ہو جہری ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ لازم ہے۔ اور ایک دلیل سن لیجئے، اگر نماز جنازہ کو ہم دعا کے معنی میں بھی لے لیں، مغفرت کی دعا ہو رہی ہے نا میت کے لیے، تو دعا کا کیا ادب بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو۔ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آئے، بیٹھے نماز کے لیے، دعا کرنے لگے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ آپ نے اس آدمی کو بلایا، نبی کریم علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے، تجھے چاہیے تھا سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا، سب سے پہلے اللہ کی تحمید بیان کرتا، پھر میرے اوپر درود پڑھتا، پھر جو تیرا دل چاہتا تو مانگ لیتا۔ تو نماز جنازہ کو اگر ہم دعا کے معنی میں بھی لیں تو اس دعا میں میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہیں، دوسری کے بعد درود شریف ہے، اور پہلی کے بعد اگر سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی جائے تو اللہ کی حمد جس نماز میں نہیں ہوئی تو وہ نماز ایک طرح سے اب پورے اجر و ثواب کی مستحق ہمیں نہیں بنا سکتی۔ ایک اور مسئلہ جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے، نماز جنازہ میں آئے، 2 تکبیرات ہو چکی تھی، پھر کیا کریں؟ لیٹ آئے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار، اطمینان اور سکون کے ساتھ چل کے آؤ، بھاگ دوڑ کے نہ آؤ۔ حدیث کے لفظ ہیں جو نماز تو تمہیں مل جائے باجماعت وہ تو پڑھ لو امام کے ساتھ، اور جو تمہاری وہ نماز رہ جائے جب امام کی نماز ختم ہو تو اپنی بقیہ نماز کو وما فاتکم فاتموا، وہ پوری کر لو۔ پوری کرنے کا مطلب یہ ہے شروع پہلے سے ہو چکی تھی۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ اگر امام کی تیسری تکبیر جاری ہے تو مقتدی آ کے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ میں سورت ملائے گا۔ امام جب چوتھی تکبیر کہے گا اور سلام پھیر دے گا تو مقتدی پیچھے کھڑا ہو کے درود شریف پڑھے گا، اور اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد یہ دعائیں پڑھے گا، اور پھر چوتھی کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ میں امام بھول گئے تو پھر کیا کیا جائے؟ نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارنے والے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت آئی ہے، نماز جنازہ پڑھائی، 3 کے بعد سلام پھیر دیا۔ آپ کو یاد کرایا گیا کہ آپ نے ابھی 3 تکبیرات پڑھی، آپ دوبارہ اسی طرح قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے بقیہ 1 تکبیر کہی اور پھر سلام پھیر دیے۔ عام نمازوں میں آپ جانتے ہیں کہ بھول جانے کے سجدے ہیں نا، سجدہ سہو ہے، لیکن نماز جنازہ میں ایسے سجدے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی بھول گئے یا کسی نے اگر زیادہ تکبیرات پڑھ دی ہیں پھر بھی حرج نہیں ہے، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے 9 تکبیرات تک نماز جنازہ میں پڑھنا یہ ثابت ہے۔ کبھی آپ نے 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں، کبھی آپ نے 6 بھی پڑھی ہیں، لیکن قیامت تک جس عمل پہ امت چل رہی ہے تواتر کے ساتھ وہ 4 تکبیرات کا ہے۔ بہرحال اہل علم نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی زیادہ تکبیرات پڑھتا ہے تو پھر ہر تکبیر کے بعد وہ دعائیں بار بار پڑھتا رہے گا ہر تکبیر کے بعد۔ ایک اور معاملہ، خاص کر ہماری جو خواتین مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے آئیں، یہاں پہ نماز جنازہ ہونے لگا تو وہ کیا کریں؟ یا حج عمرے پہ گئیں اور خانہ کعبہ میں نے خود مشاہدہ کیا، چونکہ تعلیم نہیں ہوتی، جب حرم کے امام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ہماری خواتین پیچھے ہو کے بیٹھی ہوتی، تو اگر کبھی ایسا موقع بنے، ویسے تو خواتین کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ میں آئیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو وہ جنازے میں شریک ہوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عظیم صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، جب فوت ہوئے، ازواج مطہرات جناب رسول اللہ کی بیویوں نے پیغام بھیجا کہ سعد کی میت کو پہلے مسجد میں لے کے آیا جائے، ہم جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ کچھ صحابہ نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا کہ یہ مسجد میں جنازہ آ رہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی سہیل بن بیضاء کا جنازہ تو مسجد میں پڑھا تھا۔ تو ازواج مطہرات اس جنازے میں شریک ہوئی ہیں، اور کسی صحابی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیوں نماز جنازہ میں شریک ہو رہی ہیں۔ البتہ اگر خواتین موجود ہوں اور صفیں اس انداز میں بنائی جائیں، ہمارے ہاں تو جیسے اوپر کے فلور پہ خواتین ہوتی ہیں، لیکن ویسے اگر خواتین موجود ہوں، ایسی صورت کو بنے تو پھر سب سے اخیر کی صف ان کی ہوگی۔ ویسے میں نے پہلے کہا شریعت کا کوئی یہ حکم نہیں ہے، مستحب نہیں جانا کہ خواتین لازمی شرکت کریں۔ اسی طرح نماز جنازہ کا افضل ادب یہ ہے کہ باہر کسی مقام پہ ادا کیا جائے، نماز عید بھی اور نماز جنازہ بھی، لیکن مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، میں نے ابھی عرض کیا نبی کریم علیہ السلام نے سہیل بن بیضاء کا نماز جنازہ مسجد میں پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ سیدنا فاروق اعظم نے مسجد میں پڑھایا، حضرت عمر فاروق کا جنازہ حضرت صہیب رومی نے مسجد میں پڑھایا۔ تو اگر مجبوری ہو، شہروں میں جگہ کی کمی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک سے زائد جنازے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ میت کا ایک جنازہ ہوا، کچھ لوگ سفر میں تھے اور وہ تاخیر سے پہنچے، ابھی میت کو دفن نہیں کیا گیا، یہ رخصت موجود ہے کہ دوسرا جنازہ ہو جائے۔ یہاں تک اگر دفن کر دیا جائے اور مہمان تاخیر سے آئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت موجود ہے کہ قبر پہ بھی جا کے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ قبر پہ عمومی حکم یہ ہے نماز پڑھنا حرام ہے، ہر طرح کی نماز، جہاں مسجد ہوگی وہاں قبر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری روئے زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ ہے، جہاں پہ مرضی نماز پڑھو، لیکن جس جگہ پہ نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے اس میں سے ایک قبرستان بھی ہے۔ نماز جنازہ میں اسی لیے اللہ رب العزت نے سجدہ ہی نہیں رکھا، کہیں دیکھنے والوں کو شبہ نہ ہو کہ اس میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ پڑھا جا سکے تو قبرستان میں جا کے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، حدیث میں آتا ہے ایک مرد تھے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے ایک خاتون تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، رات کے وقت فوت ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ خاتون مجھے دکھائی نہیں دے رہی، بتایا گیا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے راتوں رات دفنا بھی دیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے صف بنائی، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اکیلے نماز پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے صف بنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کی ہے کہ قبر کے اوپر دفن کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے جنازہ پڑھنا، لیکن یہ سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی ہوگا نا۔
کسی عذر کی وجہ سے کوئی آدمی جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کا ایسا مطلب تو ہے نہیں کہ اس مسئلے کو ہم نہ سمجھ کے کم علمی کی بنیاد پہ سارے کے سارے جنازے ہی ادھر جا کے پڑھنے لگ جائیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جواز کی حد تک تو اتنی روایات ہیں، سعد کی قبر پہ آپ پورے 1 مہینے کے بعد گئے، آپ نے جا کے جنازہ پڑھا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اللہ کے رسول گئے اور آپ نے پورے 1 مہینے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے جنازہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن حنیف کا جنازہ پڑھا دیا، کچھ ساتھی تاخیر سے آئے، جنازے سے پیچھے رہ گئے، آپ نے حکم دیا جاؤ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جا کے نماز پڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہوا، ساتھیوں نے دفنا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاس موجود نہیں تھی، آپ ان کی قبر پہ گئیں، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ عبداللہ بن عمر کے بھائی عاصم بن عمر فوت ہو گئے، آپ موجود نہیں تھے، آپ ان کی قبر پہ جا کے آپ نے جنازہ پڑھا۔ تو یہ ساری رخصت کی باتیں ہیں کہ اگر کچھ ایسے معاملات ہوں تو کیا جا سکتا ہے، اگر کچھ ایسے معاملات ہوں یا انسان تاخیر سے پہنچے۔ اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، ہمارے ہاں میتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، 24 گھنٹے میت کو روک کے رکھنا، واللہ العظیم یہ سنت رسول کی 100% خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول کا تو حکم ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے جلدی پڑھاؤ۔ اگر کسی نے دور سے آنا ہے، کوئی عذر ہے، تو قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ لے، جب ایک رخصت موجود ہے، اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں۔ بعض صورتوں میں غائبانہ نماز جنازہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن غائبانہ نماز جنازہ بھی ایسا نہیں ہے ہر فوت ہونے والے کا جنازہ پڑھ لیا جائے۔ اسی بات کے ڈر کے پیش نظر کہ لوگ اس کو مذاق ہی بنا لیں، بندہ فوت ہوا ہے سعودیہ میں اور دوسرے ملکوں میں لوگ غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھی جا رہے ہیں، کئیوں نے اس کا ویسے ہی انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، وہ فوت حبشہ میں ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے پیچھے صحابہ کو کھڑا کیا، آپ نے یہاں پہ مدینہ منورہ میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی، پہلی بات جس کے بارے میں علم ہو کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، تو ایسی صورت میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ یا کوئی ایسا آدمی جس کے امت پہ بڑے احسان ہیں، جو امت کو بہت بڑا کوئی فائدہ پہنچا کے شخصیت گئی ہے، تو ایسے آدمی کا بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی اس کو ایسا معمول نہیں بنانا چاہیے کہ جو بھی آدمی فوت ہو تو اس کا غائبانہ نماز جنازہ اس طرح سے پڑھا جائے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں بھی نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہو۔ نماز جنازہ کے مسائل میں انتہائی اہم، ابتدا میں میں نے آیت پڑھی، تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ جناب رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ جو ہی میت کو اٹھاتے ہیں، کلمہ شہادت، پورا سال چاہے کلمہ شہادت منہ سے نہ نکلا ہو، عملی زندگی کلمہ شہادت کے مطابق نہ ہو، مرنے والا بندہ مر گیا، حکم یہ تھا مرنے سے پہلے اس کو تلقین موتیٰ کرو لا الہ الا اللہ کی، اور اب مرنے کے بعد یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ سارے ہی میت کو اٹھانے والے اور سارے ہی جنازے میں شریک کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، یہ کہاں سے لیے؟ میت کی وفات سے لے کے، غسل سے لے کے، کفن دفن سے لے کے، جنازے سے لے کے قبر میں اتارنے تک، یہاں تک شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ میت کا سر پہلے قبر میں اتارا جائے یا پاؤں پہلے اتارے جائے۔ کیا اس شریعت میں کوئی ایک بھی ایسی دلیل ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، یہاں تک کہ تابعین سے، کہ کبھی کسی نے کلمہ شہادت کا ورد کیا ہو میت کو اٹھا کے لے جاتے ہوئے؟ یقین جانیں ایک سند، کمزور سند کی آپ کو روایت نہیں ملے گی، صحیح سند کی بات نہیں کر رہا ہوں، کمزور بھی نہیں ملے گی، کوئی ضعیف جداً بھی نہیں ملے گی،
بلکہ معاملہ آپ کو اس کے الٹ نظر آئے گا۔ حضرت قیس بن عباد فرماتے ہیں، تابعی، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ میت کو اٹھاتے ہوئے آوازوں کو بلند کرنا اس کو مکروہ جانتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو ایسے حالات میں پایا، وَهُمْ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، کہ اللہ کے رسول کے ساتھی صحابہ کرام اس بات کو مستحب جانتے تھے کہ جنازے کے ساتھ اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر نماز جنازہ میں چلتے ہوئے کسی نے اپنے ساتھ والے سے کہا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس نے بدعت کا کام کیا، میں نہیں کہہ رہا۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ للبہقی میں اقوال نقل کر دی ہیں کہ صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا، میں اس بات کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکا، کس کتاب میں پڑھا تھا واللہ عالم، کہ یہ ٹرینڈ بھی صرف ہندوستان سے آیا۔ جب ہندو اپنی میتوں کو اٹھاتے تھے تو اپنا گیتا پڑھتے تھے، تو کچھ مسلمانوں کو خیال آیا، انہوں نے کہا اگر یہ گیتا پڑھتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں کلمہ شہادت پڑھنے لگ دیں۔ بہرحال کسی ایک روایت سے بھی اس کا ادنے درجے کا، ضعیف درجے کی بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات ہو کہ میت کو اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک اور مسئلے کی بات یہ ہے، میت کو قبرستان لے کے جاتے ہوئے اگر تو کوئی عذر نہیں ہے اور سفر بہت زیادہ نہیں ہے تو پیدل چل کے جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو سواری پیش کی گئی قبرستان جاتے ہوئے، آپ اس پہ نہیں بیٹھے، تدفین کے بعد آپ کو سواری پیش کی گئی، آپ اس پہ سوار ہو گئے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پہلے نہیں بیٹھے، آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس جنازے کے ساتھ فرشتے بھی چل رہے تھے، مجھے حیا آ رہی تھی، فرشتے پیدل ہوں، میں سواری پہ۔ میں نے خود اپنے گاؤں میں مشاہدہ کیا، ایسا گندا ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں آ گیا، سارے موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ سوار ہیں۔ 8 بندے صرف تھے جو میت کو کندھا دینے کے لیے آس پاس، صرف 8 بندے۔ کیا المیہ ہیں! آج لوگوں کی میتوں کو اس لیے کندھا دیا کریں کہ کل کو ہماری میت کو کوئی کندھا دینے والا بندہ موجود ہو۔ اگر عذر نہ ہو، میں نے پہلے بات کہی ہے، اگر عذر ہو، کوئی مریض آدمی ہے، تو پھر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اس کو بھی چاہیے یہ جنازے کے پیچھے چلے۔ سوار آدمی میت کے آگے نہیں چلے گا، پیچھے ہو کے چلے۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد قبر میں میت کو اتارنے کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار قریبی ہے وہ قبر میں لاحد میں اتر کے میت کو قبر میں اتارے۔ حضرت زینب بنت جہش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ ان کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ قبر میں آپ کو وہ اتارے جو زندگی میں آپ کے پاس آتا جاتا تھا، یعنی جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو غسل کا معاملہ ہوا اور جو لاحد میں اتارا گیا، سیرت کی کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہیں وہی اصحاب تھے جو آپ کے خونی رشتہ دار تھے۔ حضرت علی تھے، حضرت فضل بن عباس تھے رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ تو افضل یہ ہے، بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو قبر میں اتارنے میں شوہر اترے، باپ کو قبر میں اتارنا ہے تو اس کا بیٹا اترے۔ لیکن اگر کسی کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہمیں ڈر بھی بڑے لگتے ہیں نا قبر سے، تو پھر کوئی بھی اتر جائے۔ پھر یہ کوئی مسئلہ ایسا فرض نہیں کیا کہ لازماً ہی رشتہ دار اس کو قبر میں اتارے، یہاں تک کہ غیر محرم عورت کو بھی کوئی بھی اجنبی مرد وہ قبر میں اتار سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیاری بیٹی کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، آپ قبر پہ بیٹھ کے روئی جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے آج رات کوئی گناہ نہ کیا ہو؟
حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو قبر میں اترو اور میری بیٹی کو لاحد میں اتارو۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو کوئی بھی آدمی جس کو مسائل کا علم ہے وہ قبر میں اتر کے اس میت کو لاحد میں اتار سکتا۔ سنت یہ ہے کہ میت کے پاؤں وہ پہلے قبر میں اتارے جائیں۔ دوسری یہ بھی سنت ہے کہ میت کا رخ تھوڑا سا قبلہ رخ کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہے نا، یہ زندوں اور مردوں کا قبلہ یہی ہے، مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا اگر ایسا پہلو کر دیا جائے آسانی کے ساتھ تو قبلہ رخ میت کا رخ کر دینا چاہیے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے تدفین کرنے کے بعد دعا کرنا تو ثابت ہے، بلکہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اب اس کا سوال جواب شروع ہو گئے۔ صرف اور صرف قبر پہ کھڑے ہو کے یہ ایک ہی عمل کرنا ثابت ہے، صرف ایک عمل، دعا کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ سر والی جانب جو کھڑے ہیں وہ 3 لپ مٹی لے کے اس کے اوپر قبر کے اوپر ڈالیں۔ اس موقع پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آسانی کے ساتھ مٹی ڈال سکتے ہیں، میں کبھی اس پہ سوچتا ہوں حکمت کے اللہ بندوں کو دکھاتا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے ان کپڑوں کے اوپر، نفیس کپڑوں کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگ جائے نا، لڑنے تک، مرنے مارنے تک جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک لپ ہماری زندگی میں سر پہ ڈال دے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ کیسا لمحہ ہے جس کے لیے ساری زندگی سب کچھ کیا، اولاد ثواب سمجھ کے مٹی اوپر ڈالتی ہے، دوست احباب ثواب سمجھ کے مٹی اوپر ڈالیں گے۔ سبق یہی ہے، ساتھ کچھ نہیں جانا، لوگوں کی بد دعائیں بھی ساتھ قبر میں لے کے نہ جائیں۔ سبق یہی ہے، ساری زندگی کی کمائی کے باوجود بھی جس پھٹے پہ میت کو لٹایا جاتا ہے وہ پھٹا بھی مسجد سے جاتا ہے، گھر کی چارپائی بھی ساتھ نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تدفین کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے، دعا کیجئے۔ اس کے علاوہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان کہنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قل شریف پڑھانا، واللہ العظیم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ ساری زندگی تو بد عملیوں میں گزار دی، پھر ہم نے جان بوجھ کے شارٹ کٹ بنائے ایصال ثواب کے، کوئی نہیں جی وہ فلاں پڑھیں گے اور سارا تو اللہ نے معاف کر دینا، یہ اسی لیے تو ساری چیزیں ہمارے آئیں۔ اور پھر یہ جو کیا جاتا ہے 40 قدم دور جا کے دعا کی جائے، یہ کہاں سے لیا؟ کسی سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں۔ قبر بنانے میں رسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی؟ ہمارے اس خطے میں سب سے زیادہ جو شرک نے تباہی مچائی وہ بڑی بڑی پختہ قبریں بنا کے، کبے جبے بنا کے اور بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر کے شرک کے اڈے بنا دیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر مبارک کیسی تھی؟ صحابی کہتے ہیں کچی اینٹیں تھیں اور ایک بالشت صرف اونچی تھی، صرف ایک بالشت۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے جو مٹی زمین سے نکلے وہی مٹی دوبارہ اوپر ڈال دی جائے، صرف اس سے اونچی قبر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی جو آپ نے وصیتیں فرمائی تھی، الوداعی بالکل اس دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ لمحات پہلے کیا تھی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو لوگ بت بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ آپ نے شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے آپ نے کیا حکم دیا تھا؟
اپنی قبروں کو کچا بنانا ہے۔ آپ نے منع فرمایا قبر کے اوپر کتبے لکھ کے نہیں لگانے، کلمہ طیبہ پورا شجرہ نسب لکھا ہوتا ہے، اور کئیوں کی تو دیکھیے ڈگریاں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صریحاً منع فرمایا ان یکتب، کہ قبر پہ کسی طرح کی تحریر لکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو بہت بلند رکھا جائے۔ آج ہم بھی کہتے تو ہیں علی 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 کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، اور علی کا فتویٰ بھی سن لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو الحیاج اسدی سے فرمانے لگے، ابو الحیاج کیا میں تمہیں اس مشن پہ روانہ نہ کروں جس پہ مجھے رسول اللہ نے روانہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی جاؤ فلاں علاقے میں، اور جو بلند و بالا قبر دیکھنا اس کو گرا دینا، جو تمثیل اور تصویریں دیکھنا اس کو مٹا دینا۔ معنی یہ ہے جو زیادہ بلند قبر ہو، آپ نے صرف اور صرف ایک بالشت، آپ کی قبر اونچی تھی، صرف اس امت کو ایک بالشت قبر اونچی رکھنے کا حکم ہے صرف، اور اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کرنا۔ اچھا دلیل پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے نا ان کی بھی قبر پکی ہے، رسول اللہ کی بھی قبر پکی ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ حضرت جابر تو کہتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک کچی تھی۔ اب یہ بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی ضد کو آگے رکھ کے اللہ کے رسول کی قبر سے سہارے لے کے بڑے بڑے مزار بنانے والے اس دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ کبھی چار دیواری نہ ہوتی اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اللہ کے رسول کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں، سجدہ گاہ نہ بنا لیں، اس ڈر کی وجہ سے چار دیواری کر دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ، اور یہ بہت بعد میں ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام چونکہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا ایک حکم پیچھے تھا، جو نبی جس جگہ سے اس دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں ان کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ قبروں کا احترام اپنی جگہ پہ۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جو جوتے پہن کے چل رہا تھا قبروں کے اوپر، آپ نے ناپسند کیا، آپ نے فرمایا کہ جوتے اتار کے چلو۔ احترام موتا کا بھی ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، لیکن قبروں کے اوپر جا کے بیٹھنا، ڈیرے لگا لینا، اس کو تو اللہ کے رسول نے کلی طور پہ حرام کیا ہے۔ آپ نے صریحاً حکم دیا نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، نہ قبروں کے اوپر بیٹھنا، قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا۔ وقت ہو گیا ہے، آخری حدیث ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی انگاروں پہ بیٹھ جائے، انگارے، اگر کوئی آدمی انگاروں پہ بیٹھ جائے اور انگاروں سے اس کے کپڑے جل جائیں، اس کا جسم جل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آدمی جا کے قبر کے اوپر بیٹھے۔ باقی حکم دیے قبر پہ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں بھی موت یاد رہے۔ جانے کی ممانعت نہیں کی، آپ جائیے، چاہے روزانہ جائیے، بلکہ شریعت کہتی ہے جتنا زیادہ جائیں گے اتنا زیادہ موت یاد رہے گی۔ جب ہم مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ جو پورے سال میں 2-3 دن ہم نے خاص کر لیے ہیں، اس کا نقصان یہی ہوا، عید الفطر پہ جائیں یا عید الاضحیٰ پہ جائیں یا ایک دن 10 محرم کو چلے جائیں یا شب برات پہ چلے جائیں، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دین کہتا ہے رات کے وقت ٹائم ملا ہے، اللہ کے رسول تو رات کے وقت بھی قبرستان گئے۔ آپ نے حکم دیا ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں بھی آخرت یاد رہتی ہے، لیکن قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جانا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی شدید الفاظ میں وعید بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کے گئے ہیں اس کو سمجھ کے اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی، گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔